أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک کا لاکھ شکر، اللہ پاک کا کروڑ فضل اور کرم اس کی مہربانی سے آج ہم دوبارہ سے یہاں پر جمع ہیں. آج ہمارے لیکچر نمبر 25 جو ہے وہ یہاں پر انشاءاللہ ہوگا. تو لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے وسیلہ سے، جن کی وجہ سے، جن کی ذات اقدس کی وجہ سے یہ قرآن مجید میں نور ہدایت ہے وہ ہم پر نازل ہوا اور ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس نور ہدایت کو، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ لیکچر نمبر 25 ہے. انشاءاللہ ہم اس میں جو ہے وہ سین اور صوفہ جو ہے وہ اس کے متعلق ہے. اس کا جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. بیسیکلی لفظ آزا ہے، ٹھیک ہے، پناہ مانگ. جب اس سے پہلے ہم الف لگاتے ہیں یا تا الف اور علامت مضارع ہم اس کو کہتے ہیں. علامت مضارع کیا ہوتا ہے؟ ایک مستقبل اور حال جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتا ہے. ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع. ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ اور مضارع ہوتا ہے اس کا حال اور اس کا آنے والا زمانہ. تو مضارع جو ہے یہ چار اس کی علامتیں ہوتی ہیں. جب ہم اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے یعوذ. کیا بنتا ہے جی؟ یعوذ. اور اس کے بعد یہ بنتا ہے تعوذ اور اس کے بعد اعوذ اور نعوذ. ہم کہتے ہیں نا نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے. یعوذ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ پناہ مانگتا ہے یا وہ پناہ مانگے گا. تعوذ کا مطلب کیا ہوا؟ تم پناہ مانگتے ہو یا تم پناہ مانگو گے. اعوذ کا مطلب کیا ہوا؟ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگوں گا. اور نعوذ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم پناہ مانگتے ہیں یا ہم پناہ مانگتے ہیں یا ہم پناہ مانگیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی؟ باللہ اللہ کی، اللہ کی من الشیطان الرجیم، من الشیطان شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے. الرجیم اس کا مطلب کیا ہے؟ رد کیا ہوا. رجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجم سے ہے، اور رجم کا مطلب ہوتا ہے رد کرنا، دور پھینک دینا کسی چیز کو، اپنے سے الگ کر دینا، کسی بھی قسم کا تعلق اس کے ساتھ نہ برقرار رکھنا، اس کو رجم کہتے ہیں. اور رجیم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مردود کیا گیا، یعنی کہ ایسا مردود جس طرح کا اور کوئی مردود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا، یعنی کہ اپنی جنت سے اس کو نکال دیا گیا، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو رجیم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، یعنی کہ میں اس کو اپنے آپ سے دور کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ یہ بے کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، اور اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن الرحیم. الرحمن جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ لاسٹ جو آن لائن لیکچر ہوا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ رحمان جو ہے یہ بیسیکلی فیضان اور اس کے بعد جو ہے وہ
غضبان اور اس کے بعد طوفان اور طغیان. ان سب کے جو الفاظ ہوتے ہیں ہم اس کو باب فعلان کہتے ہیں. عربی کے اندر ایک باب ہے اس کو ہم کہتے ہیں باب فعلان. یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہے وہ ان کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے. خاص پہچان کیا ہے؟ مثال کے طور پر فیضان. فیضان کا مطلب ہوتا ہے فیض یا فائدہ. ایسے ہے جی ہم فیض کو کہتے ہیں جی اس سے مجھے فیض حاصل ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد اگر وہ فیض جو ہے وہ مسلسل جاری رہتا ہے. مسلسل کیا ہے؟ جاری رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں آتی اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کر کے وہ فیض. مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ کسی نے کسی کا کوئی جو ہے وہ غلطی کے باوجود بھی اس کا فائدہ کر لیا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں فیضان. کیا کہتے ہیں؟ فیضان. جیسے ہم کہتے ہیں نا فیضان جاری رہے گا. السلام علیکم. فیضان جاری رہے گا کہتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا فیض جو غیر مشروع طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیضان. اس کے بعد غضبان. جی غضبان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیسیکلی لفظ ہے غضب. بیسیکلی لفظ کیا ہے؟ غضب. اب غضب جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غصہ. اچھا غضبان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا غصہ جو کہ اپنی حدوں کو توڑ کر باہر آتا ہے. اپنی حدوں کو توڑ کر باہر آتا ہے اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. مثال کے طور پر جب ایک بندے کو غصہ آتا ہے وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا غصہ ہے لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے منہ سے بھی غصہ ٹپک رہا ہے. اس کی آنکھیں ریڈ ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ اس کے ہونٹ ہیں اس کا چہرہ وہاں سے غصہ نظر آ رہا ہے وہ لال پیلا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہے وہ دوسرے کو مارنے کو دوڑ رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو بڑا غضبان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ غضبان جو ہے یہ اب طوفان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہوا ہوتی ہے. ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آندھی ہوتی ہے جو تیز ہوتی ہے. لیکن طوفان کیا ہوتا ہے؟ ایسا طوفان جو کہ کیا کرتا ہے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. اپنی حدوں کو توڑ کر آ رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طوفان. اور اسی طرح سے طغیان ہے. دریا میں طغیانی آ گئی کہتے ہیں نا جی دریا میں طغیانی آ گئی. تو یہ طغیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دریا میں پانی آ گیا تو پانی چل رہا ہے. اگر بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے تو ہم اس کو سیلاب کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد اگر دریا کا پانی اس کے دریا کے بندوں کو توڑ کر باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کرتا چلا جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آ گئی ہے؟ طغیانی. اب یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں ان کے قدر مشترک کیا ہے؟ قدر مشترک یہ ہے کہ یہ اپنی حدوں کو توڑ کر آتا ہے. ایسے ہی اپنی حدوں کو توڑ کر آتا ہے. اپنی راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے رحمان کے معنی یعنی کہ ایسا رحم جو کہ اپنی حدوں کو توڑ کر آتا ہے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے. اب جو ہے اللہ کا جو رحم ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو یعنی کہ ہر گناہ کو اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں اور ان کا رحم جو ہے وہ تمام گناہوں پر غالب ہے. ایسے جو ہے وہ رحمان کے رحم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الرحمن. سمجھ آ گئی ہے جی؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. بہت زیادہ اسی طرح سے اس کو کہتے ہیں نہایت رحم کرنے والا. سمجھ آ گئی ہے جی؟ نہایت رحم کرنے والا ہم اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ رحیم کے مطلب کے اوپر. رحیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیسیکلی فعیلن کے وزن پر آتا ہے. عربی کے اندر ایک باب ہے اس کو باب فعیلن کہتے ہیں. اب یہ فعیلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے پاس یہ رحیم ہے رحم سے رحیم یہ جو ہے ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ذاتی صفت ہے. جو بھی اس کے اوپر آتے ہیں جیسے علیم ہے جیسے کریم ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے کبیر ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے لفظ آ رہے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ذاتی صفت ہے. دوسرا یہ ہے یہ ازل سے ابد تک یہ ازل سے ابد تک اور یہ مسلسل ہے یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کوئی اس میں توڑ نہیں ہے. اس میں وقفہ نہیں. تو ہم یہ جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی ہم اس رحم کرنے والے کو رحیم کہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا علم
جو کسی کی ذاتی صفت ہو جو ازل سے اب تک ہو اور وہ مسلسل، یعنی کہ اس وقت سے لے کے ازل سے لے کے اب تک جتنا بھی علم ہے، جتنی بھی چیزوں کا علم ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ کے اندر کیڑے ہیں، پتھروں کے اندر کیڑے ہیں، بیکٹیریاز ہیں، وائرسز ہیں، کوئی بھی جاندار بے جان کوئی بھی چیز ہے، اس کا علم جو ہے وہ کس کو ہے؟ اللہ پاک کو ہے۔ تو ایسے علم والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علیم۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اور رحیم جو کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو یہ اس کا ترجمہ ہوگا، اس کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں۔ تو اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ کرتا ہوں، الرحمن الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سین اور سوف ہے۔ اگر سا کے اوپر زبر آتی ہے اور یہ کسی اسم سے پہلے آ جاتا ہے، کسی فعل سے پہلے آ جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان قریب۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، جب یہ کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر اس کے مطلب کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے پاس ہے سایقول، یہ دوسرے سپارے کا پہلا ورڈ ہے سایقول، ہے نا جی؟ تو ہم یہ شروع سے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ورڈ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ہم یہ سمجھتے پتہ نہیں یہ کیا اکٹھے ہی کو لفظ ہے، ایسے ہی ہے نا، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یہ جو پہلے سین زبر سا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قریب۔ اور یہ یقولو جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ان قریب وہ کہے گا یا کہیں گے جی، ان قریب وہ کہے گا۔ السفہاء جی، السفہاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفہاء یہ بے وقوف لوگ، یہ بے وقوف لوگ جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفہاء۔ اور الف لام سے پہلے لگ گیا خاص، السفہاء، ٹھیک ہے؟ اس آیت، یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب جو ہے وہ قبلہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو قبلہ ہے، پہلے اگر آپ جو ہے وہ یہ مدینہ پاک ہے، یہ مدینہ پاک ہے، یہ مکہ پاک ہے، اور اس کے بعد یہاں پر فلسطین، یہاں پر جو ہے یہ فلسطین ہے جہاں پر مسجد اقصی ہے، یہ سمندر کا رستہ ہے یہاں، یہ مدینہ پاک جو ہے یہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں سے یہ مکہ، آپ دیکھیں پہلے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر ادھر کو نماز منہ کرنے، یہاں پر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، یہاں پر کیا ہے؟ بیت المقدس مسجد اقصی، اور یہاں پر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شروع سے خواہش تھی کہ جو ہے یہ بیت اللہ جو ہے وہ، اچھا اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لگاؤ تھا وہ کیوں تھا بھلا؟ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ یہ جو بیت المقدس ہے نا، یہ اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام سے آگے ان کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی جتنی بھی ان کی پیدائش تھی، جتنے بھی ان کے شہر رہنے والا تھا، وہ سارے کا سارا یہ فلسطین تھا۔ یہ کیا تھا جی؟ فلسطین۔ یہ جو بیت المقدس ہے یہ وہ تھا فلسطین۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ جو اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کو جو ہے وہ یہاں پر مکہ پاک میں اللہ پاک نے بھیج دی، اور ان کی جتنی بھی نسل تھی وہ ساری کی ساری اس خطہ عرب کے اندر۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی پیغمبر ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہیں، داؤد، سلیمان، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہوئے۔ لیکن جو ہے وہ جو ایک پیغمبر تھے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے۔
تو یہ جو یہاں پر گھر تھا یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے جو ہے وہ یہاں پر تعمیر کیا تھا. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے وہ حکم دیا جائے کہ ہم جو ہے وہ مکہ کی طرف جو ہے وہ نماز کر کے. تو جب جو ہے مسلمان یہاں پر یہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پھر جو ہے وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر لیں، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ پاک نے یہ فرمایا سیقولو ان قریب وہ کہیں گے السفہاء جو بے وقوف لوگ ہیں، ان قریب وہ بے وقوف لوگ کہیں گے من الناس لوگوں میں سے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ لوگوں میں سے ما ولاہم. اب یہ ما ولاہم کا مطلب کیا ہے؟ کیا ما ولاہم؟ ماں کا مطلب ہوتا ہے جی کیا ہے؟ واللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیر دیا. واللہ کا مطلب پھیر جانا، پھیر دیا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ام کا مطلب کیا ہے؟ انہیں. ام کا مطلب کیا ہے؟ انہیں. یعنی کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ضمیر ہے تو تما ہم اور پتہ ہے نا جی؟ تو یہ جو ہم ہے یہ زیادہ مذکروں کے لیے، سب مذکروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہے جس نے پھیر دیا ہے انہیں. کیا ہے جس نے پھیر دیا ہے انہیں. دوبارہ سے دیکھیں جی. سیقولو ان قریب وہ کہیں گے السفہاء بے وقوف لوگ من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کیا ہے پھیر دیا ہے جس نے انہیں ان قبلاتہم ان کے قبلے سے. اب یہ دیکھیں قبلاتی اور اس کے بعد ان کے قبلہ سے، ان کے قبلہ سے، ان کے قبلہ سے. اللہ کی، اللہ کی کیا ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے جی. اللہ کی وہ جو یا جس نے، یہ بیسیکلی لفظ اللہ زی اور اللہ کی، یہ اللہ زی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ زی جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے. اور اس کا مطلب کیا آتا ہے؟ وہ جو یا جس، وہ جو یا جس نے. اللہ زی، اللہ زانی اور اللہ زی. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تی، اللہ تانی اور اللہ زی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ اس کے لیے اللہ تی وہ جو جس نے کانو. کانو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کان. شاباش، ویری گڈ. کانو کا مطلب ہوتا ہے وہ تھے. کانو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تھے. کانا کا مطلب وہ تھے ہے. کانا کا مطلب وہ ہے اور کانو ماضی میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے جی وہ تھے. کلیئر ہے جی بات؟ کانو وہ تھے علیہا ان کے اوپر، ہاں جی اس پر، علیہا اس پر. شاباش. سیقولو ان قریب وہ بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے ما ولاہم کس نے پھیر دیا ہے انہیں ان قبلاتہم، ہاں جی ان کے قبلہ پر سے. الذی وہ جو یا جس نے کانو وہ تھے علیہا جس پر. ٹھیک ہے جی. جس پر وہ تھے انہیں کس چیز نے پھیر دیا ہے؟ کل کہہ دیجیے، کل کہہ دیجیے للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے. یہ لام اور اس کے بعد اللہ، للہ اللہ کے لیے. کل کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب. یعنی کہ مشرق اور مغرب جو ہے وہ ساری سمتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. وہ جدھر مرضی حکم دے سکتا ہے نماز پڑھنے کا. ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اپنے قبلہ سے پھیر دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. ہاں جی. یہدی میں یشاء، یہدی کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ ہدایت دیتا ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. اگر تہدی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تم ہدایت دے. اور اہدی میں ہدایت دے. شاباش. اور نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں. ویری گڈ. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے میں یشاء
جی جو وہ ہاں چاہے جی جس کو وہ چاہے میں یہ شاؤ من کا مطلب ہے من کا مطلب ہے ہوتا ہے جو یا جس من کا مطلب جو یا جس یہ شاؤ وہ چاہتا ہے تشاؤ میں تم تشاؤ تم چاہتے ہو یشاؤ میں میں چاہتا ہوں یشاؤ وہ چاہتا ہے اور تشاؤ تم چاہتے ہو جی یہدی وہ چاہتا ہے میں یشاؤ جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے پر کی طرف الی کا مطلب ہوتا ہے کی طرف الی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی کی طرف الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف یعنی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے سمجھ آ گئی ہے جی تو یہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہوا یہ جو ہم نے سا کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی صوفہ 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 کا مطلب کیا ہے جی ان قریب ان قریب صوفہ کا مطلب کیا ہوا ان ان قریب والا صوفہ اور ان قریب یعطیکا ربک فترضی یہ جو آیت ہے یہ سورہ زحا کی آیت ہے انشاءاللہ کسی دن ہم سورہ زحا کے اوپر ایک پورا لیکچر رکھیں گے اور پھر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی جو محبت تھی نا اس کو انشاءاللہ بیان کریں ٹھیک ہے اور پھر آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس طرح کی جو محبت انشاءاللہ ہم اس میں کھول کھول کر بیان کریں گے نا آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ابھی اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھتے ہیں والا صوفہ یعطیک ربک فترضی جی وا کا مطلب کیا ہوتا ہے اور لا کا مطلب کیا ہوتا ہے جو خاص طور پر جی یہ لام تاکید ہوتا ہے یہ لا جو ہے ہم اس کو لام تاکید کہتے ہیں لام لازم بھی اس کو کہتے ہیں والا صوفہ اور لازمی اور لازمی صوفہ ان قریب کیا مطلب ہوا جی ان قریب والا صوفہ اور لازمن ان قریب اور لازمن ان قریب یعطیکا ہاں جی وہ عطا کرے گا آپ کو وہ عطا کرے گا آپ کو یعطیکا وہ عطا کرے گا اب یہ دیکھیں بیسیکلی لفظ تو عطا ہی ہے ایسے ہی ہے اب اس کے ساتھ ہم نے یا تا الف اور نون لگا دیا تو اب اس سے کیا بنا یعطی ٹھیک ہے جی وہ عطا کرے گا وہ عطا کرے گا کا یہ والا جو ہے یہ کیا ہے جی کا وہ آپ کو عطا کرے گا اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا ہوا جی اور لازمی ان قریب وہ عطا کرے گا آپ کو اور وہ لازمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قریب عطا کرے گا رب کا کا مطلب کیا ہوا جی بس اور اس کے بعد ترضا راضی یہ بیسیکلی تو رضا ہی ہے یا راضی ہونا ہی ہے ایسی ہے جی اب اس کے بعد یرضا یا تا الف اور نون یہ ہم نے لگا دیا یا کا مطلب کیا ہوا تا کا مطلب آ کا مطلب اور نون کا مطلب اب یرضا کا مطلب کیا ہوگا وہ راضی ہوتا ہے یا وہ راضی ہوگا ترضا کا مطلب کیا ہوا تم راضی ہوتے ہو یا تم راضی ہوگے ارضا کا مطلب میں راضی ہوتا ہوں اور نرضا ہم راضی ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں فترضا اس کا مطلب کیا ہوا بس آپ راضی ہو جائیں گے تم راضی ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب کیا ہوا والا صوفہ اور لازمن ان قریب یعطیکا وہ آپ کو عطا کرے گا رب کا تمہارا رب فترضا بس آپ راضی ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے یہ جو ہے وہ آیت اس کے بعد ہے جی اگلی والی آیت ان الذین کفروا یہ تو آپ لوگوں کو ترجمہ آنا چاہیے جی ان کا مطلب کیا ہوتا ہے جی بے شک الذین وہ سب لوگ کفروا جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات سے ہماری نشانیوں سے ٹھیک ہے جی یہ بے آیاتنا
ہماری نشانیوں سے یا ہماری آیات سے. اس کے دو میننگ آپ لے سکتے ہیں. آیاتنا کا مطلب جو ہے وہ ہماری آیات سے, اور نشانیوں کا مطلب جو ہماری بتائی گئی چیزیں ہیں ان سے جنہوں نے انکار کیا. سوفا ان قریب. نسلیہم اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ یہ ہم کو اگر کاٹ دیں, یہ نون مضارع کی علامت کو بھی کاٹ دیں گے تو پیچھے لفظ کیا رہ جائے گا؟ سلی. ایسی ہے جی. تو ہم نے پیچھے ورڈ پڑھا تھا سلی. سلی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے بتایا تھا دو پوائنٹس کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے, اے اور بی کے درمیان یہ جو ڈور ہوتی ہے, جو رابطہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سل. بتایا تھا نا میں نے کہ فاصلہ بیسیکلی فاصلہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کے اور اس کے درمیان میں فاصلہ ہے. تو ہم عام طور پر اردو کے اندر یہ مستعمل ہو چکا ہے نا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی, ایسے ہی ہے نا. جبکہ فاصلہ جو ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو ڈور ہوتی ہے نا اس کو فاصلہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, اس کے دونوں کے درمیان دو پوائنٹس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, یعنی کہ ہم کہتے ہیں 2 کلومیٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو رابطے کی ڈور ہے یہ کتنی لمبی ہے؟ 2 کلومیٹر. سمجھ آ گئی ہے نا. تو اس کا مطلب کیا؟ نسلی ہم ملا دیں گے انہیں, ہم ملا دیں گے انہیں. سمجھ آ گئی ہے جی. ہم ملا دیں گے انہیں کس سے؟ نارن. نار کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ آگ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان الذین بے شک وہ سب لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا بے آیاتنا ہماری آیات سے, سوفا ان قریب نسلیہم ہم ملا دیں گے انہیں نارن آگ سے. پھر اس کے بعد کلما. کلما جو ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ آپ سمجھ لیں, جب کبھی. کلما پرانے میننگ میں ایک ہی طرح سے اس کا میننگ آتا ہے, جب کبھی یا پھر جب. اس کا مطلب یہ ایک ہی دفعہ یاد کر لیں تو آپ کو جو ہے وہ یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. کلما پھر جب, نازجت جی نازجت. یہ تا کا استعمال جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جی. تا کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے؟ تا کے اوپر زبر, تا کے اوپر پیش, تا کے نیچے زیر اور تا کے اوپر جزم. جی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ان تا کا مطلب کیا ہوگا؟ ان امتا تو نے انعام, ان امتا تو نے انعام کیا. یہ ہر دفعہ ہی آپ کو بھولے گی, یہ ہر دفعہ ہی آپ کو بھولے گی, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے ان امتا یاد رکھ لیں. سر اکثر اس کا نا ترجمہ ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اس نے انعام کیا تو یہ ٹھیک رہے گا. نہیں, مطلب کہ تا سے مراد تا سے تو نے انعام. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نے انعام کیا. انعام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے انعام کیا. انعام کا مطلب ہے اس نے انعام کیا, ٹھیک ہے جی. انعمتا تو نے انعام کیا, انعمتو میں نے انعام کیا. سمجھ آ گئی ہے نا. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ انعمتا والا جو تا ہے یہ آپ نے یاد رکھ لینا, یہ آپ کو ہمیشہ بھولتا رہے گا, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنے جتنے بھی ساتھی اسٹوڈنٹ جن استاد سے ہم نے سیکھا نا, جب بھی میں کسی سے پوچھتا ہوں یار وہ تا کا استعمال, وہ کہتے ہیں یار وہ بھول جاتا ہے, تا والا بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مجھے نہیں بھولا کیونکہ میں نے انعمتا یاد رکھا ہو. انعمتا تو نے انعام کیا, انعمتو میں نے انعام کیا, انعمتی تو ایک عورت نے انعام کیا, انعمتی تو ایک عورت نے انعام کیا, اور انعم اس سے ایک عورت نے انعام کیا, اس سے ایک عورت نے انعام کیا. اب یہ جو تا کے اوپر جو جزم ہوتی ہے یہ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے مؤنث غائب کے لیے, مؤنث غائب کے لیے. تو یہ نازجت اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب وہ جل جائے گی, جب وہ جل جائے گی. یہاں پر کیا ہے جی؟ جب وہ جل جائے گی, جلودہم ان کی جلدیں. اب یہ دیکھیں جلودہم, ذرا جو ہے وہ غور کریں, جلد اور جلد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جلود. جلد ہوتا ہے نا سکن, یہ جو آپ کی سکن ہے یہ جو ہے وہ اس کو ہم جلد کہتے ہیں نا اردو کے اندر. تو جلد کی جمع کیا ہے؟ جلود. تو کیا ہوا ترجمہ اس کا جی؟ ان الذین بے شک وہ سب لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا بے آیاتنا ہماری آیات سے, ہماری نشانیوں سے, سوفا ان قریب نسلیہم ہم ملا دیں گے انہیں نارن آگ سے, یعنی کہ ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے, ہم ان کو آگ میں ڈال دیں گے. کلما جب کبھی, پھر جب نازجت جل جائے گی وہ, جلودہم ان کی
جلدیں. جب ان کی جلدیں جل جائیں گی بدلناہم. اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ بدلناہم. اس سے تبدیل کریں گے. بدلناہم. یہ نا جو ہے وہ ہم کا مطلب ہوتا ہے جی, اور ہم کا مطلب ہوتا ہے انہیں. بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں. ہم بدل دیں گے انہیں جی. کس سے بدل دیں گے؟ جلودن غیرہا. جلودن جلدوں سے, غیرہا دوسری. غیرہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسری. سمجھ آ گئی ہے جی. کلما پھر جب نازجت وہ جل جائے گی, جلودہم ان کی جلدیں, بدلناہم ہم تبدیل کر دیں گے, ہم بدل دیں گے. بدلناہم ہم تبدیل کر دیں گے, ہم بدل دیں گے. جلودن جلدوں کو, جلودن جلدوں کو جی. غیرہا دوسری. غیرہا دوسری. غیر کا مطلب دوسرا ہوتا ہے نا, غیرہا دوسری. یعنی کہ یہ جو ہے وہ جو جہنمی ہے, یہ ان کا جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب جو ہے اللہ پاک ان کو آگ میں ڈال دیں گے تو ان کی جو سکن ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ جل جائے گی. سکن جب جل جائے گی تو اللہ پاک ان کو نئی سکن جو ہے وہ دوسری سکن میں ان کو تبدیل کر دیں گے. لیذوقوا العذاب. لیذوقوا العذاب کا مطلب کیا ہے جی؟ لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. لیذوقوا تاکہ, ذوقوا وہ چکھیں, وہ چکھیں العذاب عذاب کو, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. کیوں اللہ پاک تبدیل کر دیں گے؟ تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. سمجھ آ گئی ہے جی. اس کے بعد ہے جی ان اللہ کان عزیزا حکیما. جی ان اللہ بے شک اللہ جی. کانا ہے, کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہے. عزیزا حکیما جی. عزیزا حکیما, عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ غالب. اچھا یہ جو ایک میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی ایک آیت پوری کی پوری جو ہے وہ آتی ہے تو اس کے اندر یہ جو اینڈ والا جو آپ کے پاس جو اس کا فریز ہوتا ہے نا, یہ اس کا جو پارٹ ہوتا ہے, پیجز اور پڑے ہوئے جی, کسی نے لینا ہے جی. ان اللہ بے شک اللہ کانا عزیزا حکیما. عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غالب. یعنی کہ وہ ہر طرح سے غالب ہے. غالب کا مطلب کیا ہے کہ جس سے آگے کسی کا اور کوئی زور نہیں ہے. یعنی کہ اس کے اللہ پاک جب جو ہے وہ ان کو جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے, جب ان کو جو ہے وہ اللہ پاک عذاب میں یا آگ میں ڈالیں گے تو وہاں پر اللہ ان کے اوپر پورا غالب ہوگا. یعنی کہ یہ وہ وہاں سے, اس کا مطلب وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے, اس کا کوئی جو ہے وہ ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. اور حکیمن کا مطلب کیا ہے؟ حکمت والا. یعنی کہ اللہ پاک جو ہے وہ غالب اور حکمت والے. جس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی, یہ والا جو ہے وہ آیت ہم نے مشہد کے اندر دی ہے. انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا. انما جی, انما بے شک یقین الہکم تمہارا الہ, الہکم تمہارا الہ. یہ بیسیکلی کیا ہے جی؟ یہ الہ تو ایک ورڈ ہے, اس کے بعد ہے وہ کا, کی, کما, کم اور کننا یہ لگایا گیا ہے. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ معبود. الہ کا اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ تمہارا معبود. تم ایک مرد کا معبود. الہ کا تم ایک مرد کا معبود. الہ کی تم ایک عورت کا الہ. الہکما تم دونوں کا الہ. اور الہکم تم سب مردوں کا الہ. اور الہکنا تم سب عورتوں کا الہ. یہ دیکھیں جی, صرف ایک ورڈ سے آپ نے یہ جو ضمیر حاضر ہے اس سے آپ نے یہ سارے ورڈ بنا لیے. اور اس کا ترجمہ دیکھیں کتنا آسان ہوا کہ کاش ہے وہ ایک مذکر کے لیے استعمال ہوا, کی جو ہے وہ ایک مؤنث کے لیے, کما دونوں کے لیے, کم جو ہے وہ تم سب مردوں کے لیے, اور کننا تم سب عورتوں کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ الہکم الہ کا تم ایک مذکر کا الہ, یعنی کہ تمہارا الہ. یعنی کہ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں؟ ایک مرد سے.
इलाह का तुम एक मर्द का, इलाह की तुम एक औरत का, इलाहुकुमा तुम दोनों का माबूद, इलाहुकुम तुम सब का माबूद, और इलाहुकुन्ना तुम सब औरतों का माबूद। तो इलाहुकुम अन्नमा बेशक यकीनन, इलाहुकुम तुम सब का माबूद, इलाहुन वाहिद, इलाहुन वाहिद यानी कि वो अकेला वाहिद माबूद है। समझ आ गई है जी? अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद कि बेशक यकीनन इलाहुकुम तुम्हारा माबूद इलाहुन वाहिद अकेला वाहिद माबूद है, यानी कि उस जैसा और कोई माबूद नहीं। समझ आ गई है जी? इसी तरह से अल्लाह पाक जो है वो कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अगर जो है वो दो इलाह होते, दो रब होते, दो जो है वो ये बनाने वाले होते, तो वो तो आपस में झगड़ते रहते, वो आपस में झगड़ते रहते। इतनी ज्यादा जबरदस्त किस्म की ये कायनात जो है वो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक स्टार उसके साथ दूसरा तीसरा, इस तरीके से जो है वो आप जो है वो अगर रात को आसमान के ऊपर देखें तो एक आपको सितारे नजर आते, उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। ये तो हमारी आंख है जो देखती है सितारे, और आपको ये बात तो ये सितारे जो हमें आंख से भी नजर आते हैं ना, ये भी हमारे सूरज से पता नहीं कितने गुना ज्यादा बड़े, और इतने ज्यादा बड़े हैं कि हमारा सूरज क्या, हमारे सूरज जैसे हजारों करोड़ों अरबों सितारे उस एक कहकशां के अंदर। हमारी जो एक गैलेक्सी है ना, हमारी जो एक गैलेक्सी है, ये जो सितारों का आपको जो है ना वो एक, जब आप देखते हैं ना रात को जब आसमान क्लियर होता है तो एक साइड पे ऐसे आता है जैसे सितारे बहुत ज्यादा एक लाइन से नजर आती है सितारों की, ऐसे वो हमारी गैलेक्सी होती है। वो क्या है? वो हमारी होती है गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्स मौजूद होते हैं, बहुत ज्यादा सितारे एक गैलेक्सी के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर जो है वो अनोवा जो है वो एक क्लस्टर होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद होती हैं, और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं जिसके अंदर हजारों करोड़ों अरबों सितारे हैं, और वो सारे के सारे जो है वो एक ही अल्लाह ने पैदा किए हैं। अगर कोई और ने पैदा किया होता तो वो कहता है ये सितारे इधर होना चाहिए, ये सितारा इधर होना चाहिए, वो कहता है इधर होना चाहिए, वो कहता है इधर होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा माबूद जो है वो एक ही है। अन्नमा बेशक यकीनन इलाहुकुम इलाहुकुम तुम्हारा माबूद इलाहुन वाहिद एक माबूद। फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जी फमन बस जो, फमन बस जो, काना है यरजू, यरजू का मतलब होता है उम्मीदवार, बस जो उम्मीदवार है, बस जो उम्मीदवार है, जो उम्मीद रखता है लिका रब्बिही, लिका रब्बिही जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है। लिका का मतलब जो है ये मुलाकात है, मिलना। लिका का मतलब क्या होता है? मिलना। फमन बस जो कान है यरजू, हाँ जी उम्मीदवार या उम्मीद रखता है लिका रब्बिही अपने रब से मुलाकात की, फिर वो क्या करे? फल, हाँ जी फल या अमल। अब यहाँ पर देखिए जरा इसका ब्रेकअप आप चेक करिएगा, फल या अमल। अब इसमें फा है, बस ये ला का मतलब क्या हुआ? लाजमी। ला का मतलब लाजमी, बस लाजमी, हाँ जी या अमल वो अमल करे, बस लाजमी वो अमल करे। कैसा अमल करे? सालिहन, अमलन सालिहन, हाँ जी नेक अमल करे। तो इसका तर्जुमा दोबारा से देख ले। फमन बस जो काना है यरजू उम्मीदवार या उम्मीद रखता है लिका रब्बिही अपने रब से मुलाकात का, फल या अमल बस लाजमन वो अमल करे, बस लाजमन वो अमल करे, अमलन सालिहन नेक अमल। यानी कि जिसको ये यकीन है कि उसने रब से मिलना है, जिसका उसको यकीन है कि उसने रब से मिलना है, तो वो क्या करे? वो जो है वो अमलन सालिहन करे। अब ये यकीन कैसे? क्या हम सबको यकीन है कि हम अल्लाह से मिलने? ये हमारा पक्का यकीन होना चाहिए। ये यौम आखिरत का जो यकीन है ये हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है कि हमने दोबारा जो है वो इसके। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया ही है, बस इसके बाद हम ये मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो फिर जब अल्लाह पाक कुरान मजीद में लोगों के लिए फरमाते हैं कि अल्लाह पाक के लिए तुम लोगों को दोबारा पैदा करना ज्यादा आसान, दोबारा पैदा करना ज्यादा आसान है। अल्लाह ने तो तुमको उस वक्त भी पैदा किया था कि जब तुम्हारा वजूद ही नहीं, तो अब दोबारा पैदा करना जो है अल्लाह पाक कहते हैं ज्यादा आसान है। वला युशरिक, उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं वला युशरिक बिइबादतिही रब्बिही अहद, वला युशरिक बिइबादतिही बिइबादति रब्बिही अहद।
ولا اور نہ تم شریک کرو، یشرک اور نہ وہ شریک کرے، ولا یشرک اور نہ وہ شریک کرے اور نہ اس کا کوئی شریک بناؤ، ولا یشرک اور نہ اس کا کوئی شریک بناؤ، بے عبادتی عبادت میں، عبادت سے، یعنی کہ جو عبادت آپ نے کرنی ہے وہ خالصاً کس کی کرنی ہے؟ اللہ پاک کی۔ اب یہ میں نے آبادہ آپ کو بتایا ہوا ہے، آبادہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، جو کہ ہر بات جو ہے وہ کیا کرے، وہ اللہ پاک کی ہی مانے، یعنی کہ عبادت میں کسی کو بھی آپ نے اللہ کا شریک نہیں بنانا، عبادت میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ اب آبادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آبادہ کا مطلب ہے غلام، جو کہ غلام کیا کرتا ہے؟ ہر بات جو ہے وہ اپنے مالک کی مانتا ہے، ہر بات جو ہے وہ اپنے مالک کی مانتا ہے، چاہے وہ کہیں جانا ہے، چاہے کہیں آنا ہے، چاہے کوئی سامان لے کے آنا ہے، چاہے کوئی سامان دے کے آنا ہے، کوئی بھی بات ہے وہ اس نے اپنے مالک کی ماننی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر غلام جو ہے وہ کوئی نوکر، آپ کا کوئی نوکر ہے، تو اگر وہ ایک بھی بات آپ کی نہیں مانے گا تو آپ اس کو اپنے پاس برداشت نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، اگر کسی ادارے کے اندر، کسی آفس کے اندر آپ نے کوئی آدمی ملازم رکھ لیا ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کا آبادہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ تو یہ کیا ہے جی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بلا یشرک اور نہ اس کے ساتھ شریک بناؤ، بے عبادت کی عبادت میں رب ہی، اپنے رب سے آہدن کسی کو، یعنی کہ کسی کو بھی اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ بناؤ۔ تو یہ جو ہے ہمارا یہ توحید کے متعلق ہماری آئی تھی، انما بے شک یقیناً الہکم تمہارا تم سب کا معبود الہ واحد اکیلا معبود ہے، فمن کانا یرجو، بس جو کانا ہے یرجو امیدوار ہے، لقاء رب ہی اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل صالحا، فلیعمل یہاں پر جو ہے وہ یہ اس کا دوبارہ سے دیکھ لیں، فلیعمل اور فل، اب فا جو ہے اس کا مطلب ہے پس، لام کا مطلب لازمی، یعمل لازمن وہ عمل کرے، لازمن وہ عمل کرے جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، پس وہ لازمی طور پر عملا صالحا کرے، نیک اعمال کرے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ولا یشرک اور نہ وہ شریک کرے، بے عبادت ہی اپنے رب کی عبادت کے ساتھ، رب ہی اپنے رب کے ساتھ آہدن کسی کو، اور وہ کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہے جی کوئی سوال؟ ان کا نہیں کر اللهم صل على محمد وعلى آل دعا کر لیں، اللهم صل على محمد دعا مانگ لو پہلو كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سرور بنا، اے اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، اللہ اس قرآن کو ہمارا وقت عیش کا ساتھی بنا، اللہ اس قرآن کو ہمارا وقت تیش کا ساتھی بنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے دنیا کا ساتھی بنا، اللہ اس قرآن کو ہماری آخرت کا ساتھی بنا، اللہ اس قرآن کی برکتیں اور خوشحالیاں ہماری زندگیوں میں داخل کرنا، اللہ اس قرآن کی وجہ سے آخرت میں ہماری نجات کرنا، اللہ اس قرآن کو ہماری پہچان بنا، اے اللہ پاک اس کی خیر و برکتیں ہماری زندگیوں میں، اللہ پاک ہمارے گھروں میں، ہمارے مال اور جان میں خوشحالیاں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری عزتوں میں، ہماری زندگیوں میں، اللہ ہماری عمروں میں، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما، اللہ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں خوشحالیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما، اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وحبیبہ اجمعین۔